یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت معیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اور یہ صفت قرآن سے احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ تم پریشان نہ ہو اس غار میں کہ ہمیں یہ مشرکین مکہ دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے، قریب آ گئے ہیں۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے؟ بہت سارے لوگ اس سے یہ دلیل لیتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ پھر اس آیت کا کیا معنی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت معیت، صفت قرب، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ ان کا معنی، ان کا مفہوم کیا ہے؟ اہل سنہ معطلہ نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی کسی بھی صفت کا انکار نہیں کرتے۔ جو قرآن میں آ گئی، جو حدیث میں صفت آ گئی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، نہ ہم اس کی تمثیل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے جیسے مخلوق کی طرح۔ اہل سنہ نہ ممثلہ ہیں نہ معطلہ ہیں، بلکہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، اور اسی طرح کہتے ہیں جیسے اس کو زیب دیتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو اسی طرح صفت معیت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو اہل سنہ اس کا اثبات کرتے ہیں، انکار نہیں، اس کی تمثیل بھی نہیں کرتے، تفویض بھی نہیں، بلکہ اس کا معنی بتلاتے ہیں، اس کا معنی بتلاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معیت کا معنی کیا ہے۔ معیت کے عربی زبان میں 3 معنی ہیں۔ معیت کے عربی زبان میں 3 معنی ہیں۔ ایک معنی اختلاط، اشتراک ہے، جیسے کہا جاتا ہے اسقنی ماء مع اللبن، مجھے پانی پلائیں جو دودھ سے ملا ہوا ہو، یعنی آپ جس کو لسی کہیں یا کچی لسی، ہماری زبان میں جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، اسقنی ماء مع اللبن، کہ مجھے دودھ پلائیں پانی سے ملا ہوا، یا پانی ملائیں دودھ سے ملا ہوا۔ تو پانی دودھ میں، دودھ پانی میں، یہ اختلاط ہے، اشتراک ہے۔ ایک معیت کا معنی یہ ہے۔ معیت کا دوسرا معنی یہ ہے المصاحبہ المقیدہ فی المکان، کہ جیسے فلان مع فلان، المدرس مع الطلاب، کہ استاد طالب علموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کے ساتھ، یہ یعنی آپ کے ساتھ بیٹھا ہونا۔ یہ دوسرا معنی ہے مصاحبہ مقیدہ فی المکان، جیسے یہ آپ کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بولتے ہیں مصاحبہ مقیدہ فی المکان۔ عربی زبان میں یہ اس کا معیت کا دوسرا معنی ہے۔ تیسرا معنی اس کا یہ ہے المصاحبہ مطلقہ، کہ مصاحبہ مطلقہ کا معنی یہ ہوتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں انا مع المومنین، میں مومنین کے ساتھ ہوں، اس کے پاس ہونا ضروری نہیں، اختلاط ہونا ضروری نہیں، وہ مومنین کہیں بھی ہوں میں ان کے ساتھ ہوں۔ انا مع الحق، میں حق کے ساتھ ہوں۔ انا مع الانبیاء والرسل، میں نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوں۔ یہ مصاحبہ مطلقہ ہے۔ تو عربی زبان میں معیت کے 3 معنی ہیں۔ جب یہ 3 معنی ہیں، ان میں سے کون سا معنی ہے جو ہم اللہ رب العزت کے لیے استعمال کریں؟ کیا تینوں کے تینوں، یا 2 یا 1؟ تو میرے بھائیوں، ہم یہ دیکھتے ہیں جب عربی زبان میں کسی لفظ کا 1 سے زیادہ اس کے معنی ہیں تو ہم وہ معنی استعمال کرتے ہیں
جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، یعنی دوسری آیات اور حدیث کے مطابق ہوں، اللہ کی شان کے مطابق ہوں، رسول کی شان کے مطابق، اسلام کے مطابق ہوں. جیسے قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًا، اے نبی ہم نے آپ کو ضالن پایا. ضالن کے کئی معنی ہیں، چور، ڈاکو، قاتل، سب کو ضالن کہتے ہیں، لیکن ان معنی میں سے ایک معنی فاقد الطریق ہے، گم کردہ راہ. جو کسی چوراہے پہ کھڑا ہو، کئی راستے ہوں، سیدھے راستے کا پتہ نہ چلے، اس کو بھی بولتے ہیں فاقد الطریق، گم کردہ راہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، بڑے بڑے ادیان موجود تھے، لیکن سیدھا صراط مستقیم نہ تھا. ما تدری مل کتاب الایمان، ایمان کیا ہے، کتاب کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا. اللہ نے وحی کر کے، وحی اتار کر آپ کو بتلایا. تو اس لیے نبی ان ضالن کا معنی وہ کریں گے جو نبی کی شان کے مطابق ہو، باقی آیات اور حدیث کے مطابق ہو. وہ معنی نہیں کریں گے جو نبی کی شان کے خلاف ہو اور آیات اور حدیث کے خلاف ہو. اس لیے باقی سارے معنی غلط ہیں. معنی یہ کریں گے فاقد الطریق، کہ اس وقت یہودیت، عیسائیت، مجوسیت بے شمار ادیان تھے، لیکن صراط مستقیم نہ تھا. یہ آپ کو سیدھے راستے کا پتہ نہ تھا، اللہ نے وحی کر کے آپ کو بتلایا. تو اسی طرح معیت کا بھی وہ معنی کریں گے جو باقی آیات اور حدیث کے خلاف نہ ہو، جو اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو، جو اسلام کی شان کے خلاف نہ ہو. اب یہ پہلا معنی اسقنی ماء مع لبن، کہ مجھے دودھ پلائیں، کسے پانی پلائیں دودھ کے ساتھ ملا ہوا، یعنی اس میں اختلاط اور اشتراک، کہ اللہ مخلوق میں حلول کر گیا، مخلوق اللہ میں حلول کر گئی، اللہ اور مخلوق ایک ہو گیا. یہ معنی قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس طرح یہ معنی کرنا کہ اللہ ہر جگہ ہر آدمی کے ساتھ موجود ہے، جیسے آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، اللہ اس طرح ہر جگہ موجود ہے. یہ معنی بھی بے شمار آیات اور حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ معنی بھی نہیں کریں گے. پہلا اور دوسرا معنی ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ مخلوق میں ہو، اللہ ہر جگہ موجود ہو، ہم اس کے اوپر چل رہے ہوں. یہ نعوذ باللہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. دوسرا معنی بھی شان کے خلاف ہے. بے شمار آیات اور حدیث، اللہ قرآن میں کہتا ہے، آیت الکرسی آپ جانتے ہیں، هو العلی العظیم، اللہ بلند ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اعلیٰ ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوا، استوا کا معنی بلند ہے. اللہ رب العزت ہے. یخافون ربهم من فوقهم، اللہ آسمانوں کے اوپر، اللہ عرش کے اوپر ہے. اس لیے بے شمار احادیث ہیں جو ان کے خلاف بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کر رہے ہیں. صحابہ سے کہا، میرے صحابہ، کل اللہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے گا اور آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا. میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا میں نے دین اور اسلام پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلغت و ادیت، آپ نے اسلام پہنچا دیا، حق ادا کر دیا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، انگلی کو اوپر اٹھایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے اسلام کو پہنچا دیا، جو تم نے وحی میری طرف بھیجی تھی میں نے پہنچا دی. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں. یہ نہیں کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے جیسے اس کو زیب دیتا ہے. اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، ایک صحابی تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، وہ بکریاں چراتی تھی. ایک دفعہ ایک بھیڑیا آیا، بکری کھا گیا، تو صحابی کو غصہ آیا، تھپڑ مار دیا. پھر افسوس ہوا کہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، میں نے کیوں مارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا ہے، میں اب اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. کہا اس کو لے کر آؤ میرے پاس. جب اس کو لے کر آئے تو آپ نے اس سے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے، اوپر ہے. کہا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا
کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا آتکھا فإنہا مومنہ، اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے. جو یہ کہے اللہ اوپر ہے، ہر جگہ موجود نہیں، وہ مومنہ ہے، وہ مومنہ ہے. اس لیے یہ احادیث بے شمار اس بات پر دلالت کرتی ہیں. بلکہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جب جاتے ہیں تو اللہ کے قریب تر ہو جاتے ہیں. واسجد واقترب اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے میں اللہ کے قریب تر ہو گیا. دیکھیں یہ چہرہ ہے سب سے زیادہ عزت والا ہمارے اس جسم میں جو ہے وہ یہ چہرہ ہے. ہم زمین پہ رکھے عاجزی سے گزرے کیا اللہ کے قریب تر ہوئے. لیکن سبق وہی یاد کرنا کیا سبحان ربی الاعلی، کہیں یہ غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ کے قریب ہو گیا اور اللہ ادھر آ گیا. سبق وہی ہے سبح اسم ربک الاعلی کہ اللہ رب العزت اوپر ہے. میرے دوستو یہ پہلا اور دوسرا معنی معیت کا قرآن کی بے شمار آیات کے خلاف ہے، بے شمار احادیث کے خلاف ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صواعق المرسلہ میں کہا کہ سلف صالحین نے کہا کہ ہمارے پاس 1000 ادلہ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے اور مخلوق سے جدا ہے. پھر خود کہتے ہیں کہ میرے پاس 2000 سے بھی دلائل زیادہ ہیں کہ اللہ رب العزت مخلوق سے جدا ہے اور عرش کے اوپر اور مخلوق سے جدا ہے. بلکہ اگر میں ایسا کہوں کہ اس قرآن کا ایک ایک لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہے، کیونکہ یہ قرآن نازل ہوا ہے کہاں سے؟ اللہ کے پاس. نزول کا معنی کیا ہے؟ وحی کا نزول، جبریل امین کا نزول، قرآن کا نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا. الحرکت من الاعلی الی الاسفل، اوپر سے نیچے کی تھی حرکت کو کیا بولتے ہیں؟ نزول. تو یہ قرآن اللہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے نزول نیچے آیا. تو یہ سارا قرآن اس کا ایک ایک لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ مخلوق سے جدا عرش کے اوپر ہے. اس طرح سارے صحابہ کا بھی اجماع ہے اس کے اوپر. زینب ام المومنین زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں، بلکہ وہ فخر کرتی تھی کیا کہ تمہارا نکاح زوجکن باہلیکن، تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے کرایا. وزوجنی اللہ فوق 7 سماوات، اور میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کرایا. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ مجموعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک بوڑھی عورت نے آواز دی، وہاں چلے گئے، کافی دیر رکے رہے. پھر واپس آئے تو ایک آدمی نے انتظار کیا، کیا آپ نے حبستہ رجالات قریش بسبب حاضر عجوزہ، اس بوڑھی عورت کی خاطر آپ نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو روکے رکھا؟ کہا ویحک، تو جانتا ہے یہ کون عورت ہے؟ کہا نہیں. کہا یہ وہ خولہ ہے جس کی آواز کو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے سن لیا تھا. اس کی قد سمع صوت فوق 7 سماوات قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے سن لیا، میں کیسے نہ سنوں؟ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا، سارے صحابہ کا اجماع، قرآن بھی احادیث بھی اجماع سلف کہ اللہ رب العزت مخلوق سے جدا عرش کے اوپر ہے، جیسے اس کو زیب دیتا ہے. میرے بھائیوں آپ ذرا یہ بات فطرت کے بھی خلاف ہے. ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بے اختیار ہاتھ اوپر اٹھ جاتے ہیں. ہماری فطرت کہتی ہے کہ اللہ اوپر ہے. ترکی کے اندر ایک علاقہ تھا، 4 صدی میں ایک رحلہ وہاں گیا. وہاں جب پہنچے تو دیکھا وہ ایسی قوم ہے کہ وہ کسی دین کو نہیں مانتی، ان کا کوئی دین نہیں، اور اللہ کو بھی نہیں مانتے، ایسی مخلوق ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جب ان پر کوئی مشکل اور پریشانی آئے، مشکل اور پریشانی آتی تو سارے ہاتھ اوپر اٹھا کر دعائیں کرتے تھے، سارے ہاتھ اوپر. یعنی وہ فطرت کے اوپر موجود ہے، فطرت اندر موجود ہے، ان کو پتہ ہے ہمارا اللہ اوپر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتوں کے اندر رات کو پچھلے ٹائم کسی کتے کو پریشانی ہو، بھیڑیے کو، جانور کو، وہ بھی اپنی گردن اوپر کرتا ہو، اس کو بھی پتہ ہے کہ میرا رب اوپر ہے. لیکن آج کے مبتدی بدعتی کو نہیں پتہ ہے کہ میرا اللہ کہاں ہے. اس لیے میرے بھائیوں میں بے شمار آیات ہیں، احادیث ہیں
اجماع سلف ہے، فطرت ہے، اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ عقل کیوں کہ علو صفت کمال ہے، علو کیا ہے؟ صفت کمال ہے، اور یہ جب کمال ہے تو یہ اللہ کے لیے ثابت ہونی چاہیے۔ ہر کمال مطلق ہم اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اس کی دلیل وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے مثل الاعلیٰ ہے، ہر کمال مطلق یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ کہنا کہ اللہ اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، نیچے کا ہونا سفل ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سفل جو ہے، یہ سفل یہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات عیبوں سے خالی ہے۔ جہنم نیچے، جنت اوپر، نیچے ہونا عیب ہے تمام عقلاء کے نزدیک، دین کے اندر بھی یہ نیچے ہے، یہ اونچے ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا؟ ہم علو مطلق، علو ذات، علو القہر والمکان، علو رتبہ و شرف، یہ سارے علو مطلق ثابت کریں گے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں جناب علو شرف ہے، علو القہر والغلبہ تو ثابت کریں گے، علو ذات نہیں، یعنی علو نسبی، علو نسبی عیب ہے۔ علو نسبی اللہ کے لیے ثابت نہیں ہوتا۔ علو نسبی کیا ہوتا ہے؟ یہ آدمی 3 روٹیاں کھا جاتا ہے، پھر دوپہر کو 3 روٹیاں، شام کو، یعنی بڑا صحت مند ہے، معدہ اس کا کام ہے، کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمال ہے کہ اتنی روٹیاں یہ کھا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ عیب ہے کہ یہ روٹی کا محتاج ہے، دوسری طرف عیب ہے کہ یہ روٹی کا محتاج ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمال نسبی ہوتا ہے، یہ کمال نسبی۔ اللہ رب العزت کے لیے کمال نسبی ثابت نہیں کرتے، کمال مطلق۔ تو اس لیے علو مطلق ہم ثابت کریں گے، علو نسبی نہیں کہ کسی لحاظ سے اس کا کمال علو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں، اللہ کے لیے نسبی۔ اور اسی طرح سفل اور سامنے ہونا، برابری، یہ بھی عیب ہے۔ اللہ رب العزت نے تسویہ کی نفی کی ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفت نہیں ہے۔ اللہ مطلق اوپر ہو، ساری کائنات نیچے ہو، یہ غلبہ کامل ہے، یہ علو کامل ہے۔ ایک مخلوق اس کے سامنے ہو، یہ کمال نہیں ہے۔ تَاللَّهِ إِنَّا كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس لیے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کوئی چیز اللہ کے برابر نہیں، یہ ساری مخلوق نیچے ہے۔ اللہ نے ساری مخلوق کو جب پیدا کیا تو اپنی ذات سے نہیں پیدا کیا، خارج سے پیدا کیا، الگ سے پیدا کیا۔ یہ مخلوق اللہ کا حصہ نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، کوئی چیز اللہ سے نہیں نکلی نہ اللہ کسی سے نکلا۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ما خرج منہ شیء ولا هو خرج من شیء، نہ اللہ کسی سے نکلا، نہ اللہ کسی سے نکلا، نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات الگ، مخلوق سے جدا۔ تو یہ مخلوق الگ سے پیدا ہوئی، اللہ سے نہیں۔ الگ سے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مخلوق کو اندر نہیں ڈالا اپنے، اور نہ مخلوق کے اندر گیا ہے، اور نہ اس کو سامنے رکھا، بلکہ اس کو نیچے رکھا ہے۔ الگ سے پیدا کیا، اوپر نہیں رکھا، سامنے نہیں رکھا، نیچے رکھا ہے، نہ خود اس کے اندر گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارا عقیدہ عقلی طور پر بھی یہ ہے، سفل عیب ہے، سامنے ہونا عیب ہے۔ اللہ رب العزت کا کمال یہ ہے، علو مطلق، کمال مطلق یہ ہے کہ ساری مخلوق نیچے ہو، اللہ اس کے اوپر ہو، جیسے اس کو زیب دیتا ہے۔ اور یہ سوئے ادب بھی ہے۔ سوئے ادب کیا؟ اگر ہم کہیں مکہ ہر گلی میں، بیت اللہ ہر گلی میں ہو، ہر جگہ ہو، یہ کمال نہیں ہے کہ ہر گراؤنڈ میں، ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر جگہ بیت اللہ موجود ہو، یہ کمال نہیں ہے، بلکہ یہ عیب ہے۔ بیت اللہ مکہ میں ہو، ہم سارے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ کمال ہے بیت اللہ کے لیے۔ اللہ مخلوق سے جدا عرش عظیم پر ہو، جیسے اس کو زیب دیتا ہے، ہم اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کریں، یہ اس کے لیے کمال ہے۔ یہ کمال نہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ، ہر گلی میں، ہر جگہ، ہر گھر میں موجود ہو۔ یہ سوء ادب بھی ہے، یہ سوء ادب بھی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنا ہمیشہ کہ اللہ رب العزت جس چیز کی نفی کر دیں، اپنی ذات سے نفی کر دیں، وہ چیز کبھی کسی آیت سے، کسی حدیث سے، کسی عقل سلیم سے، فطرت سلیمہ سے ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیسے؟ جیسے اللہ رب العزت کو موت نہیں آتی، نیند نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم فتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ جو جس چیز کی نفی اللہ نے کر دی کہ یہ میری صفت نہیں ہے، نفی کر دی، اب وہ چیز
کسی آیت سے کسی حدیث سے کبھی ثابت ہو سکتی ہی نہیں ہے. نہ عقل سلیم اس پر دلالت کرتی ہے، نہ فطرت سلیمہ اس پر دلالت کرتی ہے. اللہ نے اپنے لیے علو ثابت کیا ہے، سفل یہ نفی کی ہے، تمثیل کی نفی کی ہے. اب کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ مخلوق اللہ کے برابر ہو یا مخلوق اللہ کے اوپر ہو. نہیں، یہ ساری مخلوق کے نیچے ہے. اب کوئی آیات کوئی حدیث اس معنی پر دلالت کرتی نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہو، ہر چیز کے اندر موجود ہو. ایسا کبھی نہیں ہے. قرآن کی یاد رکھنا، آیات آپس میں کبھی ٹکراتی نہیں ہیں. قرآن کی آیات آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. دو آیات ایک دوسرے کی معیمن ہیں، تصدیق کرتی ہیں، تائید کرتی ہیں. حدیثیں آپس میں ایک دوسرے کی تصدیق و تائید کرتی ہیں. قرآن اور حدیث تصدیق کرتا ہے، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ سب ایک دوسرے کی تائید کرتی. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. عقل اور فطرت بھی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے دی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک علو ہو، ایک معیت ہو، ان دونوں میں تعارض ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. میں آگے چل کر بتاتا ہوں. آپ دیکھیے قرب قریب اور دوری میں تعارض ہے. اللہ قریب ہے، دور نہیں ہے. اللہ اوپر ہے، نیچے نہیں ہے. نیچے اور اوپر میں تعارض ہے. رات اور دن میں جیسے تعارض ہے، رات اور دن میں تعارض ہے، یہ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طرح میرے دوستو علو اور سفل جمع نہیں ہو سکتے. قرب اور بعد جمع نہیں ہو سکتے. معیت میں اور علو اور استوا میں قرب میں تعارض نہیں ہے. ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے چل کر، ان میں تعارض نہیں ہے. قرب میں، معیت میں، استوا میں، نزول میں، علو میں کبھی تعارض نہیں ہے. تعارض کن چیزوں میں ہے؟ جو یہ ثابت کرتے ہیں. یہودیوں نے جب اللہ رب العزت نے یہ قرآن میں کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو ہمیں قرض حسنا دے، تو یہودیوں نے اپنی عقل لڑائی اور معنی سمجھا کہ اللہ فقیر ہے. جب جو قرض مانگتا ہے جس کے پاس نہیں ہے تو وہی دوسرے سے مانگتا ہے نا، اس کا مطلب اللہ فقیر ہے. تو انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان کے الفاظ قرآن میں نقل کیے. تو کیا یہودیوں کا یہ معنی قرآن کی آیات سے یہ استدلال صحیح تھا؟ 100/100 غلط ہے. 100/100 غلط تھا. کیوں؟ یہ معنی بے شمار آیات اور حدیث کے خلاف ہے. کیوں؟ اللہ صمد ہے، غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. انہوں نے یہ معنی کیا، یہ معنی اللہ کی شان کے خلاف ہے. یہ معنی اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس طرح سے معیت کا وہ معنی کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف بے شمار آیات، حدیث، اجماع سلف، عقل، نقل، فطرت کے خلاف ہے، وہ معنی کبھی بھی ہم نہیں کریں گے. وہ معنی کبھی بھی ہم نہیں کریں گے. ہم وہ معنی کریں گے جو اللہ کی شان کو زیب دیتا ہے. جو اللہ کی وہ کیا معنی ہے؟ وہ مصاحبہ المطلقہ، مصاحبہ مطلقہ. معیت کا معنی کیا؟ مصاحبہ مطلقہ. جیسے میں مومنین کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، میں انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہوں. آپ دیکھیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے انا اسیر والقمر معی، میں رات کو چل رہا تھا، چاند میرے ساتھ تھا.